آج ویو 360 میں صدر بائیڈن کی جانب سے دوسری مدت صدارت کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی کی نامزدگی کی دوڑ میں شامل ہونے کا اعلان. امیدواروں کی عمر کے سوال پر امریکی رائے منقسم. آئندہ امریکی انتخابات میں آتشی اسلحے سے ہونے والا تشدد اور گن کنٹرول بھی ایک اہم ایشو ہوں گے، لیکن کیا کسی تبدیلی کی امید کی جا سکتی ہے؟ جانیں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. 80 سالہ امریکی صدر جو بائیڈن کے 2024 میں الیکشن لڑنے کے اعلان پر امریکی عوام اور سیاسی تجزیہ کاروں کی طرف سے ملا جلا رد عمل آیا ہے. کیا بائیڈن کے لیے دوبارہ امریکہ کا صدر بننے میں ان کی عمر رکاوٹ بن سکتی ہے، اور کیا وہ اپنے ووٹرز کو اس بات پر قائل کر سکیں گے کہ ان کی عمر ان کی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرے گی؟ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کر رہے ہوں گے، لیکن پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ ڈیولپمنٹس پر. بائیڈن انتظامیہ نے اشارہ دیا ہے کہ وہ پاکستان کے روس سے تیل خریدنے کے معاہدے کی مخالفت نہیں کرے گی. امریکی محکمہ خارجہ کے پرنسپل نائب ترجمان کے مطابق ہر ملک کو اپنی توانائی کی ضروریات کے بارے میں خود مختار فیصلے کرنے کا اختیار ہے، اور روس کی یوکرین پر دراندازی کے بعد روسی تیل پر لگائی گئی پابندیوں میں بھی امریکہ نے ایسی خریداریوں کے لیے دروازہ کھلا رکھا تھا. پاکستان نے گزشتہ ہفتے ایک معاہدے کے تحت رعایتی روسی خام تیل کے لیے اپنا پہلا آرڈر دیا تھا، جس کا ایک کارگو مئی میں کراچی کی بندرگاہ پر پہنچے گا. گزشتہ چند ہفتوں سے صدر جو بائیڈن کی طرف سے 2024 کے صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کے فیصلے کا اعلان متوقع تھا، خاص طور پر سابق صدر ٹرمپ کی طرف سے باضابطہ طور پر انتخاب لڑنے کے اعلان کے بعد سے. صدر بائیڈن اور ریپبلکن پارٹی کی طرف سے ان کے ممکنہ حریف سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ایک انتخابی معرکے کے امکان پر وائس آف امریکہ کی یہ رپورٹ. When I ran for president 4 years ago, 4 سال قبل جب میں نے صدر کا انتخاب لڑا تھا تو میں نے کہا تھا کہ ہم امریکہ کی اساس کے لیے ایک جنگ لڑ رہے ہیں، اور ہم ابھی تک لڑ رہے ہیں. ہمیں جس سوال کا سامنا ہے وہ یہ ہے کہ آیا آنے والے برسوں میں ہمارے پاس آزادی زیادہ ہوگی یا کم، زیادہ حقوق ہوں گے یا کم. میں جانتا ہوں کہ میں کیا جواب چاہتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ آپ بھی یہی چاہتے ہیں. یہ مطمئن ہونے کا وقت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ میں دوبارہ انتخاب لڑ رہا ہوں. that's why I'm running for re-election. اور صدر جو بائیڈن کے اس اعلان کے ساتھ ہی 2024 کی صدارتی مہم شروع ہو گئی ہے. انہیں ممکنہ طور پر سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ دوبارہ مقابلہ کرنا ہوگا، جنہوں نے گزشتہ سال اپنے امیدوار ہونے کا اعلان کیا تھا، اور جو مسلسل یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 2020 کا انتخاب بائیڈن نے نہیں بلکہ انہوں نے جیتا تھا. We will make America glorious again. ٹرمپ کو جو رائے عامہ کے جائزوں میں سب سے مقبول ریپبلکن امیدوار دکھائی دیتے ہیں، نیو یارک میں بالغوں کے لیے فلموں کی ایک اداکارہ کی ضبط کے لیے رقم کی ادائیگی پر فرد جرم عائد ہونے کے بعد قانونی خطرہ لاحق ہے. ریاست جارجیا میں پروسیکیوٹرز سن 2020 میں ریاستی ووٹوں کی گنتی میں ان کے اقدامات پر الزام عائد کرنے پر بھی غور کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے عدالتی مسائل کو اپنی مہم کا حصہ بنا لیا ہے. رائے عامہ کے یہ اعداد و شمار ایک اہم وجہ ہے جس کی وجہ سے بائیں بازو کے مارکسسٹ ہمارے پیچھے آ رہے ہیں. وہ بڑے پیمانے پر انتخابی مداخلت کے لیے نظام انصاف میں فوجداری شقوں کو استعمال کر رہے ہیں. وہ یہی کچھ کر رہے ہیں. اب جب انتخابات میں 18 ماہ سے زیادہ کا عرصہ باقی ہے، 1/3 سے زیادہ امریکیوں کا کہنا ہے کہ وہ بائیڈن اور ٹرمپ کے درمیان ایک اور مقابلے کے خیال پر پہلے ہی تھکن محسوس کر رہے ہیں. دیگر 29% نے کہا کہ دوبارہ مقابلے کے خیال نے ان میں خوف کے احساسات کو جنم دیا. صدر بائیڈن نے 6 جنوری 2021 کو کیپٹل کی عمارت میں پرتشدد ہجوم کی تصویروں کے ساتھ اپنے دوبارہ انتخاب کے اعلان کا آغاز کیا. بائیڈن 3 منتخب نمائندوں کو دکھاتے ہیں جنہیں وہ بڑے انتہا پسند قرار دیتے ہیں. یہ حوالہ ہے ٹرمپ کے اس نعرے کا کہ امریکہ کو دوبارہ عظیم بنائیں. رائے عامہ کے جائزے ظاہر کرتے ہیں کہ امریکیوں کی ایک واضح اکثریت نے کیپٹل ہل پر ہونے والے بلوے کی مخالفت کی، لیکن تجزیہ کار کہتے ہیں کہ بائیڈن کو ابھی بھی ایک مشکل سیاسی جنگ کا سامنا ہے. وہ بدستور منقسم کرنے والی شخصیت ہیں. افغانستان سے انخلا کے بعد سے ان کی مقبولیت 50% سے کم رہی ہے، اور مزید عوامی حوالوں سے وہ خصوصی طور پر ایک مقبول صدر نہیں رہے. ہم ایک جانبدارانہ دور میں ہیں. اشتہار میں گزشتہ سال ریاستوں کو اسقاط عمل تک رسائی کے فیصلے کا اختیار دینے سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہونے والی بحث کا بھی ذکر کیا گیا ہے. بائیڈن کی انتخابی ساتھی نائب صدر کاملا ہیرس کو اسقاط عمل تک رسائی کے لیے
इंतजामिया की हिमायत को वाज़ेह तौर पर बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इश्तिहार में बाइडन की उम्र का हवाला नहीं दिया गया है, लेकिन उन्हें इस तनकीद का सामना है कि 80 साल की उम्र में वो उस मनसब को संभालने के लिए बहुत उम्र रसीदा हैं, जिसे बहुत से लोग दुनिया का सबसे ज्यादा दबाव वाला मनसब समझते हैं। सदर कौन होगा, अमरीकी वोटर्स नवंबर 2024 को होने वाले इंतखाबात में फैसला करेंगे। अनीता पावल की रिपोर्ट के साथ यास्मीन जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका। लेकिन सदर बाइडन पहले ही अमरीकी तारीख के मुअम्मर तरीन सदर हैं और अगर वो अगले सदारती इंतखाब में दोबारा कामयाब हो जाते हैं तो उस वक्त उनकी उम्र 82 बरस होगी और अपनी मुद्दत सदारत के मुकम्मल होने तक वो 86 साल के हो चुके होंगे। NBC न्यूज़ के एक हालिया सर्वे के मुताबिक 70% अमरीकी और 51% डेमोक्रेट्स ये समझते हैं कि सदर बाइडन को दोबारा इंतखाब नहीं लड़ना चाहिए। 70% अमरीकियों से जब उनकी इस राय की वजह पूछी गई तो उनमें से निसफ ने इसकी वजह जो बाइडन की उम्र बताई। मैं 19 की हूँ और वो 80 बरस के हैं, तो इस तरह मेरे और उनके नज़रियात में बड़ा फ़र्क है। मैं कहूँगी वो शायद थोड़े कदीम हैं और अब किसी जवान के हिस्सा लेने की ज़रूरत है, क्योंकि नौजवान नस्ल जल्द ही इक़्तिदार संभालने वाली है और मैं समझती हूँ कि हमारे पास ऐसी आवाज़ होनी चाहिए जो हमारी नुमाइंदगी करे। अगर आप अब भी इन्हें वहाँ देखें तो वो अपने उरूज पर हैं। वो मुअम्मर हैं, लेकिन इनके पास बहुत तजुर्बा है, तो मैं ना तजुर्बाकार होने के बजाय ज़्यादा तजुर्बे को तरजीह दूंगा। मैं उम्र रसीदा लोगों के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं बरतना चाहती, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप एक खास उम्र को पहुंच जाते हैं तो आप सोचते हैं कि अभी तक वहाँ क्यों हैं। जाएं, अपनी जिंदगी से लुत्फानंदोज हों। यहाँ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी उम्र 60 साल है और वो सेहत के लिहाज से बहुत अच्छे नहीं हैं, और फिर 100 साल के ऐसे लोग हैं जो हैरत अंगेज हैं। तो अगर वो सोचते हैं कि वो 86 साल की उम्र तक अच्छे या सेहतमंद रहेंगे तो ये उनका इख्तियार है। ये अमरीकी वोटर्स पर मुनहसर है कि वो माने या ना माने कि 86 साल शख्स इस मुल्क की क़यादत करने के लिए मौजू है। वो बहुत उम्र रसीदा हैं, इन्हें अब बस करने की ज़रूरत है। वो पहले भी बहुत बूढ़े थे और अब भी बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं। हमें किसी नौजवान की ज़रूरत है, लेकिन तरजीहन रिपब्लिकन। मुझे लगता है कि ट्रंप को शिकस्त देने के लिए वो बेहतरीन हैं, इसलिए मुझे खुशी है कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि हमें नए लोगों की ज़रूरत है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो कौन होगा। वॉइस ऑफ अमेरिका की व्हाइट हाउस ब्यूरो चीफ पैट्सी वडोकुस्वारा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उम्र के हवाले से सदर बाइडन पर ये तहफ़्फ़ुज़ात उनकी इंतखाबी मुहिम पर किस हद तक असरअंदाज हो सकते हैं। थैंक्स पैट्सी फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। बेस्ड ऑन बाइडन्स अनाउंसमेंट, व्हाट जंप्स आउट? Well, what really jumps out to me is the fact that he is returning to the same theme that he ran on in 2020, which is the battle for the soul of America, which essentially means he's going to run on these ideological culture war issues. LGBTQ rights, abortion, the right to vote. And he's also highlighting his legal, legislative achievements. And he's basically telling the country that he, Joe Biden, needs 4 more years to save the country from what he considers is the biggest threat, which is Donald Trump and the ideology of Trumpism. पैट्सी का कहना है कि सदर बाइडन समझते हैं कि अभी भी जो अमेरिका की रूह है उसको बहाल करना ज़रूरी है। उस हवाले से उनकी जो कैंपेन है या जिस लिहाज से वो काम कर रहे हैं उसमें LGBTQ राइट्स के हवाले से, अबॉर्शन राइट्स के हवाले से और उसके अलावा कुछ लीगल लेजिस्लेशंस जो उन्होंने की हैं उस पर वो कानूनी तौर पे उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसके लिए उनको 4 साल और चाहिए। और सबसे बड़ा थ्रेट जो वो समझते हैं, जिस तरह से उन्होंने अपनी जो अब तक की स्टेटमेंट्स में कहा भी, वो साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप है। But see, why do Democrats still think that Joe Biden is going to win? Of course, the age is the biggest concern. What we are seeing from different surveys, NBC News recent survey actually reflected a lot on this. How do you see that? No, absolutely. Joe Biden is already the oldest president, the oldest living president in the U.S., the oldest president in office in the U.S. And if he runs again, which he already said that he will be 81 in 2024. But also, don't forget that Donald Trump is also not a young candidate. He will be 78. So we have a situation where most of the country already says that they do not want Joe Biden to run again, including a majority of Democrats. And a majority of those Democrats also cite his age as a concern. It's the same thing on the Republican side, where most Americans don't want to see Donald Trump run again. And even though that's the case, we see this very interesting situation where
if there is a rematch between Joe Biden and Donald Trump, most Americans will still say, Republicans and Democrats, that they will vote for their guy, which tells you that even though there is a lack of enthusiasm to see Biden and Trump rematch, most Americans will still vote for their guy because the alternative is too distasteful to them. पैट्सी का कहना है कि अमेरिका के सबसे अगर हम मुअम्मर तरीन सदर की बात करते हैं, जिस तरह से हम प्रोग्राम में पहले भी जिक्र कर रहे थे कि वो सदर बाइडन हैं इस वक्त ऑफिस में, और उसके बाद दूसरी साइड पे अगर हम साबिक सदर ट्रंप की उम्र का भी देखें तो वो भी 78 होंगे, और जिस तरह से इन दोनों का मैच है, अगर दोबारा मैच होता है तो काफ़ी हद तक जो है वो वोटर्स इस वक्त जो है वो अमेरिकन नहीं चाहते कि एज के साथ जो है वो सदर बाइडन जो है वो इलेक्शंस में हिस्सा लें, जो कि सर्वे में हम इससे पहले भी जिक्र कर चुके। लेकिन दोनों का अगर मैच होता है साबिक सदर ट्रंप और सदर जो बाइडन का, तो ये एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी दोबारा से देखने के लिए। डू यू थिंक पैट्सी एज इशू could overshadow other issues till the elections? So ultimately, in the U.S., elections are won, first of all, through the primaries. This is where both Republicans and Democrats choose their candidates, right? And so for the Democrats, there's almost no question that barring anything, happening between now and the general election, something happens to Joe Biden, that Joe Biden will be the nominee. And right now, Donald Trump is the leading contender. Obviously, this is April. The first primary is still 9 months away. And Donald Trump is also under this, legal issues that may become too much of a burden. But let's say that everything else stay the same and then Donald Trump runs against Joe Biden. Yes, age will be an issue, but I don't think it will be the determining issue, because ultimately it will be another choice for Americans between Trump and Biden, who are so ideologically opposite. So they will run on ideological issues. Joe Biden will run on his legislative achievements. Donald Trump will run on the Make America Great Again. And I think by that point, age will be not the top 3 issues that are in the voters' mind, because they have already made up their decision by the time we get to the general election. So we are talking about post-primaries, things will be a bit more clearer. Yes, absolutely. And in the primaries, it's also, at this point, there's really no real contenders against Joe Biden on the Democratic side. On the Republican side, obviously, there's still a lot of questions. Perhaps it's Ron DeSantis. He's 44 years old. So age might become an issue there in the primaries. पैट्सी का कहना है कि जिस तरह से जो बाइडन की तरफ से जो अनाउंसमेंट आई और उसके बाद से जो अब तक की सिचुएशन बन रही है, एज डेफिनेटली एक कंसर्न होगा, जो कि अब तक इस हवाले से बात हो रही है। लेकिन नज़रियाती तौर पे दोनों अगर हम देखते हैं कि साबिक सदर ट्रंप और सदर जो बाइडन का मुकाबला होता है, रिपब्लिकन्स की तरफ से अगर साबिक सदर ट्रंप को नॉमिनेट किया जाता है और डेमोक्रेट्स की तरफ से अगर सदर बाइडन को नॉमिनेट किया जाता है, तो 18 महीने में अगले क्या होगा, दैट्स स्टिल अ बिग क्वेश्चन। लेकिन क्या नज़रियाती तौर पे इन दोनों में बहुत डिफरेंसेस हैं, किस तरह से अमेरिकन वोट करेंगे वो हम देखेंगे, और प्राइमरीज के बाद शायद, जो कि 8 माह बाद हैं, उसके बाद कुछ हद तक सिचुएशन क्लियर होगी। थैंक यू पैट्सी, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। आइंदा इलेक्शन कैसा होगा और इसमें किस उम्मीदवार के जीतने का ज़्यादा इम्कान होगा, इस बारे में 18 माह पहले कुछ कहना तो शायद बहुत ही कबल अज़ वक्त है। लेकिन इंतखाबात में अमरीकी अवाम किन अहम इशूज़ पर अपने उम्मीदवार का फैसला करेंगे वो बिल्कुल वाज़ेह है। अगरचे हर अमरीकी सदारती इंतखाब की मुहिम में कुछ नए मौज़ूआत भी वोटर्स के लिए अहम हो जाते हैं, बाज़ इशूज़ अमरीकी वोटर्स के लिए मुस्तकिल तौर से अहमियत के हामिल रहते हैं। अमरीकी जरीदे द हिल के मुताबिक सन 2024 के सदारती इंतखाब में अमरीकी वोटर्स जिन मामलात पर उम्मीदवारों की राय को गौर से देखेंगे, उनमें गन कंट्रोल, अबॉर्शन, सेहत आमा, अक़लियतों के हकूक़ और LGBTQ से मुतालिक इशूज़ नुमायाँ हैं। गैलप पोल के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक 80% अमरीकी मुल्क के हालात से मुतमईन नहीं, जबकि 48% अमरीकी मौजूदा हालात पर इंतहाई गैर मुतमईन है, जिसकी बड़ी वजह आलमी वबा से पैदा होने वाली सूरत हाल, माशी खदशात और बढ़ती हुई सियासी तकसीम है। उनके लिए अहम इशूज़ में मईशत की सूरत हाल सर फहरिस्त है, जिसमें महंगाई कंट्रोल करने के लिए बार बार सूद की शरह का बढ़ाया जाना भी शामिल है। मार्च में शाया होने वाली वॉल स्ट्रीट जर्नल और NORC के सर्वे से पता चलता है कि 80% लोग समझते हैं कि मईशत ख़राब या बहुत अच्छी नहीं है। 78% का कहना है कि उनकी माली हालत गुज़िश्ता चंद सालों में बदतर हुई है या फिर पहले जैसी ही रही है, और राय देने वाले 80% अमरीकियों का कहना है कि उन्हें यकीन नहीं है कि उनके बच्चों की ज़िंदगी उनसे बेहतर होगी।
امریکی الیکشن میں اسقاط حمل کا حق خاص طور سے خواتین ووٹرز کے لیے ایک اہم موضوع ہے. جہاں ایک طرف زیادہ تر ریپبلکن ووٹرز اسے روکنے کے لیے اپنے امیدوار کو ووٹ دیں گے، تو اکثر ڈیموکریٹس خواتین کو یہ حق واپس دلانے کے لیے اپنی پوری کوشش کریں گے. حالیہ کچھ عرصے میں اسکولوں میں شوٹنگ کے واقعات کے باعث بہت سے امریکی اپنے بچوں کے تحفظ کے لیے سخت پریشان ہیں، جبکہ دوسری طرف ملک میں میس شوٹنگز میں ہونے والا اضافہ گن کنٹرول کے ایشو کو ایک بار پھر صدارتی انتخاب میں نمایاں جگہ دیے رکھے گا. مجموعی طور پر ڈیموکریٹس کے لیے گن کنٹرول اور ٹرانسجینڈر اور ہم جنس پرستوں کے حقوق کا تحفظ، اور ریپبلکنز کے لیے اسلحہ رکھنے کے حق اور اپنی قدامت پسند اقدار کا دفاع اور امیگریشن پر سختی اہم ہوں گے. خارجہ پالیسی کے میدان میں یوکرین کی جنگ ایک اہم ایشو ہے. امریکی جریدے نیوز ویک کے مطابق جہاں کچھ امریکی وار فٹیگ یا جنگ سے تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں، تو پیو ریسرچ کے مطابق یوکرین جنگ کے لیے امریکی عوام کی حمایت اب پہلے جیسی نہیں. صفا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. امریکیوں کو بلا روک ٹوک اسلحہ رکھنے کا حق دیا جائے یا اس حوالے سے سخت قوانین اپنائے جائیں. امریکہ میں گن کنٹرول کا موضوع ہر انتخاب میں نمایاں ہوتا ہے. حال ہی میں ایسے کئی واقعات ہوئے جن سے گن کنٹرول کی بحث پھر سے خبروں میں ہے. کسی غلط دروازے پر دستک دے دینا، غلطی سے کسی اور کے گھر کی حدود میں داخل ہو جانا، یا کسی رسیلے پڑوسی کے صحن سے اپنی گیند لینے چلے جانا، یہ وہ وجوہ تھیں جن کی وجہ سے امریکہ کے مختلف علاقوں میں کئی معصوم افراد کو گولی مار دی گئی. گن کنٹرول کے حامیوں کا کہنا ہے کہ ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ کو اسلحہ خریدنے کے خواہش مند افراد سے متعلق زیادہ سخت قوانین کی ضرورت ہے. یہ ان امریکیوں میں سے چند ہیں جو ایک غلط وقت ایک غلط جگہ پر موجود تھے اور جس کے نتیجے میں انہیں گولیوں کا سامنا کرنا پڑا. 20 سالہ کیلن گیلس کو 65 سالہ کیون مناہن نے اس وقت گولی مار کر ہلاک کر دیا جب وہ اور ان کے دوست نیو یارک میں غلطی سے کیون کے گھر کے کچھ زیادہ قریب چلے گئے. میری بیٹی ایک قابل اسٹوڈنٹ تھی. اس کی امید اور خواب ایک مرین بایولوجسٹ یا جانوروں کا ڈاکٹر بننا تھا، اور اس آدمی نے اس سے یہ چھین لیا. کیون مناہن پر قتل کی فرد جرم عائد کی گئی ہے. مناہن اور کار سواروں کے بیچ کوئی بات چیت نہیں ہوئی. انہیں احساس ہو گیا تھا کہ وہ غلط جگہ پر آ گئے ہیں. وہ واپسی کے لیے مڑ چکے تھے اور تب ان پر گولیاں چلائی گئیں. 84 سالہ اینڈریو لیسٹر پر 16 سال کے رالف یارل پر ارادہ قتل سے حملہ کرنے کی فرد جرم عائد کی گئی ہے. رالف ریاست میزوری کے شہر کینسس میں غلطی سے اینڈریو کے گھر کے دروازے پر پہنچ گئے تھے. اینڈریو کے مطابق انہیں لگا کہ یہ لڑکا ان کے گھر میں چوری کے لیے گھسنے کی کوشش میں تھا. رالف کے وکیل کا کہنا ہے کہ رالف اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو لینے کے لیے غلط گھر چلے گئے تھے. رالف نے گھنٹی بجائی اور دروازہ کھلنے تک خاموشی سے انتظار کرتا رہا. اس میں کافی وقت لگا کیونکہ ظاہر ہے مسٹر لیسٹر اپنا ہتھیار نکال رہے تھے، لیکن رالف نے گھر میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کی. اور 6 سالہ کنزلی وائٹ اپنے والد سمیت اس وقت نشانہ بنی جب وہ ایک پڑوسی کے صحن میں غلطی سے چلی جانے والی بال لینے کے لیے گئی. اس کے حملہ آور شوٹر کو حراست میں لے لیا گیا ہے. گن کنٹرول کے حامیوں کے مطابق اسلحے سے بلا اشتعال حملوں سمیت ہونے والا تشدد بڑھ رہا ہے اور زیادہ سخت قوانین کی ضرورت ہے. کچھ پالیسیز جن کے پیچھے شواہد موجود ہیں ایسے معاملات ہیں جن کا مقصد فروخت کے موقع پر جو ہوتا ہے اس سے نمٹنا ہوتا ہے، یا مخصوص لوگوں کو آتشی اسلحہ حاصل کرنے سے روکنا ہوتا ہے، اور اس میں خریدنے والے کے پس منظر کی زیادہ وسیع چھان بین یا خریدنے سے پہلے انتظار کا وقفہ یا فائر آرم کی خرید کے لیے لائسنس کی شرط ہو سکتے ہیں. اسلحے کے حق کے حامی حالیہ شوٹنگز پر افسوس تو کرتے ہیں، لیکن اسلحہ رکھنے کے دوسری ترمیم کے آئینی حق پر بھی مضبوطی سے قائم ہیں. یہ ایک خاصی اچھی ترمیم ہے. مقامی اور ذاتی لحاظ سے اس سے مجھے اپنے اور اپنے خاندان کے دفاع کے لیے بہترین اسلحہ رکھنے کا حق ملتا ہے. اسلحہ رکھنے کے حق کے حامی کہتے ہیں کہ امریکی اپنی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے مکمل طور سے پولیس پر انحصار نہیں کرنا چاہتے، جبکہ اس دوران شوٹنگز جاری ہیں. لارل باؤمین کے ساتھ سادیہ زیبران جھا، وائس آف امریکہ. کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں. یا ہماری اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو ایپل اور اینڈرائیڈ دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے.
اور شو کے آخر میں آپ کو لیے چلتے ہیں بلوچستان اور دکھاتے ہیں کہ کیسے خواتین شمشیر زنی سیکھ رہی ہیں۔ زمانہ قدیم سے شمشیر زنی یا تلوار بازی کو مردوں کا کھیل سمجھا جاتا رہا ہے، لیکن اب اس کھیل میں خواتین نے بھی حصہ لینا شروع کیا ہے۔ کوئٹہ سے تعلق رکھنے والی خواتین کیوں شمشیر زنی سیکھ رہی ہیں؟ وائس آف امریکہ کے مرتضی ظاہری نے جاننے کی کوشش کی۔ کوئٹہ کی فائزہ بطول گزشتہ 2 برس سے شمشیر زنی یا تلوار بازی کے کھیل میں حصہ لے رہی ہیں۔ عام طور پر شمشیر زنی کو مردوں کا کھیل سمجھا جاتا ہے، مگر فائزہ اس مشغلے میں حصہ لینے والی چند پہلی پاکستانی خواتین میں شامل ہیں۔ باقی سپورٹس بھی ہے، لیکن فینسنگ جو ہے وہ بہت ایک یونیک گیم ہے، اس کے یونیفارم مطلب جیسے کہ یہ لوگ کھیلتے اس نے بہت اٹریکٹ کیا۔ تب ہم نے جوائن کیا، 20 to 25 ڈیز کا ہمارا کیمپ لگا یہاں پہ۔ اس کے بعد ہمارا نیشنل چیمپئن شپ ہوا، جس میں میں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا، اس میں نے سیبر میں برونز لیا تھا۔ شمشیر زنی چونکہ ایک خطرناک کھیل ہے، اس لیے اسے مخصوص لباس، ماسک اور دستانے پہن کر کھیلا جاتا ہے۔ اس کھیل کو 3 مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر کیٹیگری میں حفاظتی ڈال پہنے کھلاڑی ایک دوسرے کے جسم کے مخصوص حصوں پر تلوار سے وار کرتے ہیں۔ مطلب جب ہم کھیلتے ہیں تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت مطلب کافی سخت اور ڈینجرس ہے، حالانکہ یہ ویسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جیسا ہم جب کھیلتے ہیں سوارڈ کے وہ ڈپ ہوتا ہے نا، یہ یونیفارم مطلب اس کے اوپر ہم لیمپ پہنتے ہیں، یہ ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے۔ چیسٹ گارڈز ہوتے ہیں، ماسک وغیرہ ہوتے ہیں، اور جب سوارڈ ہمیں لگتا ہے تو وہ ڈپ جب لگتا ہے تو اسے فیل ہی نہیں ہوتا۔ وائس آف امریکہ سے بات کرنے والی کھلاڑیوں کے مطابق شمشیر زنی سے زیادہ مشکل کام گھر والوں سے اس میں شرکت کے لیے اجازت لینا تھا۔ امی نے خود کہا تھا کہ ہم لوگ لڑکیاں ہیں، زیادہ آزاد اچھی نہیں ہے ہمارے لیے، تو اس کے بعد بھی بھائی نے میرا ساتھ دیا اور کہا نہیں، مطلب ہر لڑکی کو ایک نہ ایک اسپورٹس میں ہونا چاہیے تاکہ بعد میں وہ اس کے ڈیفنس کے خود کے لیے کام آئے۔ شمشیر زنی کا فن ہزاروں سال پرانا ہے، جو میدان جنگ سے نکل کر اب کھیل کے میدان میں زندہ ہے۔ اس کھیل کے منتظمین کا کہنا ہے کہ 18ویں صدی کے وسط میں اس کو باقاعدہ کھیل کا درجہ ملا۔ فینسنگ جو گیم ہے یہ تو بہت قدیم گیم ہے، یہ پہلے زمانے میں پرنس اینڈ پرنسز کھیلتے تھے۔ یہ 1879 میں جو فرسٹ گریس میں اولمپک کھیلا گیا اس میں بھی فینسنگ رجسٹر تھا۔ اب پاکستان میں بھی یہ گیم کافی عروج پر ہے۔ ماضی میں بلوچستان کے خطے میں بہت سی جنگیں لڑی گئی ہیں، جس میں تلوار بازی کو سب سے اہم ہتھیار تصور کیا جاتا تھا، اس لیے آج بھی یہاں کے لوگوں کا رجحان اس جانب زیادہ ہے۔ بلوچستان میں شمشیر زنی کے کھیل کو فروغ دینے کے لیے صوبائی سطح پر مؤثر اقدامات ہو رہے ہیں۔ بلوچستان فینسنگ ایسوسی ایشن اس وقت تقریباً پچھلے 5 سے 6 سالوں سے اس فینسنگ گیم پہ کام کر رہی ہے بلوچستان میں، اور بلوچستان فینسنگ ایسوسی ایشن کا اس گیم کو پروموٹ کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہمارے بلوچستان کے جتنے بھی جو ہڈن جو ٹیلنٹ ہیں اس کو ہم دنیا کے سامنے لے کر آئیں۔ دوسری لڑکیوں کو میں یہی میسج دینا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ مطلب ہر گیم میں، ہر ایک لڑکی کو ایک گیم میں ضرور ہونا چاہیے، اور اس گیم میں آنے کا میں اسی لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ یہاں پہ جو ہے، یہاں پہ ادھر کا ماحول بہت اچھا ہے، فیملی ماحول ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ یہاں سے ہم لوگ بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ بلوچستان کی خواتین کا غیر روایتی کھیلوں میں حصہ لینا خوش آئند ہے، اور انہیں امید ہے کہ مستقبل میں بلوچستان کی خواتین کھلاڑی عالمی سطح پر ملک کا نام روشن کریں گی۔ مرتضی ظاہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔ اور اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/voa urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA urdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔